بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے اپنی امت کی میجورٹی پر فخر کر سکوں۔ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سے زائد بیویاں رکھیں اور زیادہ بچے پیدا کریں، لیکن کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ایک بیوی سے میں اتنے ہی بچے پیدا کروں جتنے 4 بیوی سے بچے پیدا ہوتے ہیں تاکہ میں اس حدیث پر عمل کر سکوں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بیوی کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بچوں کو پیدا کریں۔ اگر آپ نے بیوی کی صحت کا خیال نہیں رکھا اور جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کی بھی صحت کا خیال نہیں رکھا اور آنے والے بچوں کی بھی صحت کو مد نظر نہیں رکھا، تو یہ دونوں یعنی بیوی اور ہونے والے بچے کے صحت کے ساتھ بھی کھلواڑ ہیں، اور جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ حق تلفی ہے، ان کے بھی حقوق کو مارنا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بچے کی پیدائش پر ماں کو جن تکلیفوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں، وہ مائیں ہی کر سکتی ہیں جن پر وہ گزرتی ہے۔ گویا وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوتی ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، بچے کا حق بھی ہے۔ اس میں بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہے۔ ماں کے دودھ کا بدل ہرگز کوئی نہیں ہے، اور جلدی بچے پیدا ہونے کے سبب ماں کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کی بھی شرعی حق اس کو نہیں ملتا، اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی بھی صحت کے ساتھ وہ مذاق ہوتا ہے، کھلواڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے وقتی طور پر بچوں میں وقفہ کرنے کے لیے یہ پریکاشن کے طریقے وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر اپنائے جا سکتے ہیں، بلکہ اپنانا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر بیوی کی صحت اچھی ہے اور بیوی مزید بچے پیدا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھے سے ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دونوں میاں بیوی میں دی ہے، تو یہ پریکاشن لینا پھر جائز نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ جس سے یہ پریکاشن لینا جائز ہوتا ہے، کہ پہلا بچہ ابھی دودھ پیتا ہو اور دوسرا حمل ٹھہر جانے کی وجہ سے دودھ ختم ہو جانے کا یا دودھ خراب ہو جانے کا یا دودھ خشک ہو جانے کا اندیشہ ہو، جس سے پہلے دودھ پیتے بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، یا حمل ہو جانے کی وجہ سے ماں کی دماغی یا جسمانی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے یہ حمل، تو وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر یہ طریقے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، مستقبل میں یہ عذر ختم ہو جائے اور عورت صحت مند ہو جائے، بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، اور عورت حمل سہنے کی طاقت میں اور پوزیشن میں اگر ہو جائے، تو پھر یہ طریقے اپنانا ناجائز ہو جائیں گے۔ اب آگے کا مسئلہ اور ہے کہ پریکاشن تو نہیں لیا تھا، اب حمل ٹھہر گیا، تو اب کس جائز اور شرعی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہوگا؟ تو ایسی 3 وجہ ہے جس سے حمل 4 مہینے کے اندر یعنی 120 دن کے اندر حمل گرانا جائز ہوگا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 2 ماہر مسلم ڈاکٹر، ایماندار ڈاکٹر عورت کا معائنہ کر کے یہ بتا دے کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا اس کا باڈی کا کوئی پارٹ شل ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، تو 120 دن کے اندر یعنی 4 مہینے کے اندر حمل کو گرانا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسری وجہ، اس حمل کی وجہ سے جو ابھی ٹھہر گیا ہے، عورت کا دودھ خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے، اور بچے کو دودھ پلانے کا دوسرا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسی مجبوری بھی اگر سامنے آ گئی ہے حمل ٹھہر جانے کے بعد، تو 120 دن کے اندر حمل گرانا جائز ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ تیسری وجہ، اگر زنا سے حمل ٹھہر گیا ہو تو یہ حمل 4 مہینے کے اندر گرانے کی اجازت ہے، اس کو ضائع کرنے کی اجازت ہے۔ اب چاہے وہ حمل گرانا آپریشن کے ذریعے ہو، گولیاں کھا کر ہو، یا کیوریٹنگ کے ذریعے ہو، لیکن 120 دن کے اندر ان تینوں مجبوریوں کے اندر حمل گرانا جائز ہے۔ مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، تھوڑی سی بھی گڑبڑ نہ کریں۔ اب ایک آخری مسئلہ رہ گیا ہے کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں حمل ٹھہر کے، 120 دن کے اوپر کچھ دن گزر گئے ہیں،
5 مہینے ہو گئے ہیں، 5.5 مہینے ہو گئے ہیں یا 4.5 مہینے ہو گئے ہیں، اب کوئی ایسی مجبوری، ایسا کچھ عذر آ گیا جو میں نے اوپر گنائے ہیں، یا پھر جیسے ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ سونوگرافی میں پتہ چلا ہے کہ بچے کا کوئی پارٹ یا پھر وہ بچہ معذور ہے، تو ایسی حالت میں کیا بچہ گرایا جا سکتا ہے یا حمل گرایا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھے، اگر 120 دن پورے ہو چکے ہیں، 4 مہینے گزر چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی بھی عذر آ جائے، ہرگز حمل گرانے کی اجازت نہیں ہوگی، حرام ہوگا، کیونکہ اس کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد یعنی 120 دن کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے، اس کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نفس محترم کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا فرض ہے، جیسا کہ زندہ آدمی کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔